الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا اغفر للمرحومة والمغفورة واحشرها مع الأئمة الميامين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خداوند عظیم قرآن کریم میں سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو مرد اور عورت عمل صالح کرتے ہیں ایمان کی حالت میں، ہم انہیں اس دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ہم ان کے عمل کا انہیں بہترین اجر عطا کریں گے۔ خداوند عظیم ہم سے عمل چاہتا ہے، خدا نے ہمیں خلق کیا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں پیش کریں اپنی طرف سے عمل کو، اور وہ عمل جسے خداوند عظیم پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی بندگی کو ثابت کرنے کے لیے بارگاہ خدا میں اپنے اعمال کو پیش کریں۔ یہ ماہ مبارک ہے، ماہ رجب ہے، خدا نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ وہ خدا جسے نہ مکان کی ضرورت ہے نہ زمان کی ضرورت ہے، وہ ایک مکان کو اپنا مکان کہتا ہے، یہ میرا گھر ہے۔ ایک زمان کو وہ اپنا زمان کہتا ہے، یہ میرا مہینہ ہے، اس خاطر تاکہ آپ اس مکان میں اور اس زمان میں خدا کی قربت حاصل کر سکیں۔ صرف آپ کے لیے خداوند عظیم نے یہ قرار دیا ہے، اسے نہ مکان کی ضرورت ہے نہ زمان کی ضرورت ہے۔ مسجد کو کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، کس خاطر کہ آپ اس گھر میں جب آئیں گے تو محسوس کریں گے کہ آپ خدا کے گھر میں آئے ہیں۔ جب خدا کے گھر میں آئیں گے تو آپ کو قربت خدا کی حاصل ہو جائے گی، اس لیے اس نے مسجد کو کہا یہ میرا گھر ہے۔ مہینوں میں سے بھی بعض مہینوں کو، بعض دنوں کو کہتا ہے یہ میرا دن ہے، یہ میرا مہینہ ہے، یعنی اس میں جب آپ عمل کریں گے تو آپ کو بہت جلدی اور آسانی سے وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہو جائے گا جو باقی مہینوں میں حاصل ہونا ممکن نہیں ہے۔ رجب کو وہ کہتا ہے یہ میرا مہینہ ہے، شعبان کو کہتا ہے یہ رسول خدا کا مہینہ ہے، ماہ رمضان کو کہتا ہے یہ امت اور خدا کا مہینہ ہے، امت پیغمبر اور خدا کا مہینہ ہے، یعنی رجب خالص خدا کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا اور آپ رجب کی تسبیحات بھی اگر دیکھیں، ماہ رجب کے لیے جو تسبیحات ذکر کی گئی ہیں زیادہ تر ان میں ذکر استغفار کا ہے، خدا سے مغفرت طلب کرنے کا۔ بہت زیادہ تسبیحات ہیں، 100 مرتبہ ایک تسبیح قرار دی گئی، اس میں استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو وحدہ لا شریک لہ واتوب الیہ، میں گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں اس خدا سے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ایک تسبیح یہ ہے، ایک تسبیح استغفر اللہ واتوب الیہ کہ خدایا میں تجھ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں، توبہ کر۔ ایک تسبیح ہے استغفر اللہ ذی الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام، خداوند عظیم جو ذو الجلال و اکرام ہے، میں اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں، اپنے تمام گناہ جو مجھ سے سرزد ہو۔ یہ ہے تسبیحات جو آپ کو حکم ہے ماہ رجب میں کثرت سے پڑھیں، اور سورہ توحید کثرت سے پڑھیں، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیں، تاکہ اس مہینے میں آپ کو قربت خدا حاصل ہو سکے۔ اور سب سے بڑھ کر اس مہینے میں روزے کا اجر ذکر کیا گیا ہے، تسبیحات بھی مذکور ہیں، ساتھ روزہ بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن روزے کا جو اجر ذکر کیا گیا ہے کوئی اور چیز اس عبادت کو نہیں پا سکتی ہے۔ ماہ رمضان ہو، ماہ رجب ہو یا باقی ایام ہو، کوئی اور عبادت اس طرح عظمت کی حامل نہیں ہے کہ خداوند عظیم کہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کی جزا دیا کرتا ہوں۔
ہر عمل خدا کا ہے، لیکن وہ روزے کو خصوصیت کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، جو کرتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو باطل معبود ہے نا، جو ناخدا جن کو پکارا جاتا ہے باطل معبودوں کو، ان کی عبادت روزے کے ساتھ نہیں کی گئی ہے. یعنی بہت نہیں ملتا ہے تاریخ بشریت میں کہ غیر خدا کی عبادت روزے کے ساتھ کی گئی ہو. باقی طریقہ عبادت، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے باطل معبودوں کا، لیکن روزے کے ذریعے سے کسی کی عبادت نہیں ہوتی ہے. یہ اس وجہ سے خالص عبادت خدا ہے. پھر یہ ہے کہ دوسروں کو پتہ نہیں ہے کہ آپ عبادت میں مصروف ہیں. آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، دوسرے کو بالکل خبر نہیں ہے کہ آپ اس وقت عبادت کی حالت میں ہیں، لہٰذا ریا کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرے دیکھ رہے ہیں کہ آپ عبادت کر رہے ہیں. صدقہ دیتے ہیں، دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں. حج کر رہے ہیں، پتہ چل جاتا ہے. لیکن روزے میں جب تک آپ خود نہیں بتائیں گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا. لہٰذا وہ ریا کا تصور کم ہو جاتا ہے روزے میں. اس لیے روزہ خدا کہتا ہے یہ بڑی خالص عبادت ہے جو صرف میرے لیے کی جاتی ہے، اس کا میں اجر دیتا ہوں. اور ماہ رجب میں جو اجر ذکر کیا گیا ہے نا روزوں کے لیے، وہ ایک ایک روزہ ایک رکھیں، خدا کہتا ہے سارے گناہ ماضی والے میں معاف کر دوں گا. 2 روزے رکھیں، خدا کہتا ہے کہ میں آئندہ گناہوں سے بچانے کی ضمانت دوں گا. 3 روزے رکھ لیں تو جنت کو واجب کر دوں گا. جہنم اور آپ کے بیچ میں 7 خندقیں قائم کر دوں گا، ہر خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر. یہ تو اجر ہے. اور پھر 6 روزے اگر آپ کے ہو جائیں ماہ رجب میں تو کہا گیا ہے قیامت کے دن آواز دی جائے گی. یہ قیامت کا دن جو ہے یہ آوازوں کا دن ہے. مختلف لوگوں کو قیامت کے دن پکارا جائے گا. ان میں سے ایک آواز بھی ہے این الرجبیون، یہ رجب والے کہاں گئے. جنہوں نے رجب میں روزے رکھے ہیں ان کو قیامت کے دن آواز دی جائے گی این الرجبیون، یہ رجب والے کہاں گئے. الگ ہو جائیے، صفوں سے ہو کر الگ ہو جائیں گے جنہوں نے رجب میں روزے رکھے ہیں، اور رجبی کہلائیں گے قیامت کے دن. خداوند عظیم فرشتوں کو کہے گا کہ انہیں سب سے پہلے جنت لگے. یہ احترام ہے ایک مہینے کا خدا جسے اپنا مہینہ کہہ رہا ہے، صرف ہماری خاطر، تاکہ ہم اس کی قربت حاصل کر سکیں. خداوند عظیم سے بشر بالآخر مغفرت چاہتا ہے. دنیا سے تو جانا ہے، سب کو جانا ہے. خدا نے قرآن کریم میں یہ جو کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقۃ الموت، ہر کسی کو بالآخر موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور آپ کو ہماری طرف لوٹایا جائے گا. یہ سورہ عنکبوت میں ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے والذین، خصوصیات ذکر کی ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں میں بخشتا ہوں، جنہیں میں معاف کرتا ہوں. پہلے کہا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، آپ کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، سب کو ہماری طرف لوٹایا جانا ہے. اب آگے بیان کرتا ہے کہ کون لوگ ہیں جنہیں میں معاف کر دوں گا، جنہیں میں آخرت میں مقام عطا کروں گا، جنہیں میں آخرت میں درجہ عطا کروں گا. ان کے لیے فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات. 2 باتیں ہو گئیں، ایمان لے آئے، عمل صالح کیے، ساتھ ہی انعام بتا دیا لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، ہم ان کو جنت میں غرفے عطا کریں گے، ان کو جنت میں ایسے مکانات میں، ایسے غرفوں میں جگہ دیں گے تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، باغ اطراف میں ہوں گے، ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے. نعم اجر العاملین، یہ کتنا زبردست اجر ہے جو ہم عمل کرنے والوں کو عطا کر. خدا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. خود فرماتا ہے نعم اجر العاملین، یہ کتنا زبردست اجر ہے جو ہم عمل کرنے والوں کو عطا کرتے ہیں. ساتھ 2 خصوصیات اور بھی بیان کر، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ مومن صبر کرنے والے بھی ہونے چاہیے. مشکلات، مصیبتیں جو ہماری طرف سے اسے پہنچتی ہیں اس پر وہ صبر کرے. وعلی ربہم یتوکلون، اور مسلسل اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہوں. خدا پر اعتماد و بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو بھی ہمارے لیے کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے جو خدا انجام دیتا ہے. خدا اگر مال دیتا ہے تو یقیناً وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اسے مال دینا چاہیے.
خداوند عظیم اگر کسی کو فقر دیتا ہے، فقیر بناتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس کے لیے فقر ہونا چاہیے۔ خدا کی مصلحت خدا جانتا ہے، یقین کریں وہ خود کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے وہ کرتا ہوں جو اس بندے کے لیے مناسب ہو۔ حضرت موسیٰ تشریف لے جا رہے تھے، کوہ طور پر ایک فقیر شخص غریب بیٹھا ہوا تھا۔ راستے میں اس نے کہا کہ موسیٰ، خدا کے پاس جا رہے ہیں، میری سفارش تو کر دیجیے گا، خدا مال و دولت مجھے بھی دے دے، بہت غربت میں زندگی بسر کر لے، مجھے بھی مال و دولت دے دے۔ حضرت موسیٰ تشریف لے کر مناجات کرنے کے بعد خدا سے عرض کیا، خدایا تیرا وہ بندہ، یہ پیغام دیا ہے اس نے۔ خدا نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اس کے لیے مال بہتر نہیں ہے، میں نے اسے فقیر اس لیے رکھا ہوا ہے کہ مال اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، بار الہ، وہ کہہ رہا ہے تیرے خزانوں میں کیا کمی آ جائے گی؟ خدا نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ، دعا قبول ہو گئی، اسے مال مل جائے گا۔ گزر گئی ایک مدت، دوبارہ حضرت موسیٰ طور پہ جا رہے تھے، دیکھا لوگوں نے ایک شخص کو پکڑا ہوا ہے، جا کے نزدیک دیکھا تو وہی شخص ہے۔ کہا کیا ہوا اس کو؟ کہا موسیٰ اسے ہم پھانسی کے گھاٹ کی طرف لے جا رہے ہیں، پھانسی چڑھے گا، اس لیے کہ نئی نئی دولت آئی تھی، مستی میں آ کر اس نے ایک بندے کو قتل کر دیا، اب یہ پھانسی لگے گا۔ حضرت موسیٰ جب پہنچے خدا کے حضور تو خدا نے ارشاد فرمایا، موسیٰ میں نے کہا تھا نا کہ میں اپنے بندوں کو بہتر سمجھتا ہوں، اس کے لیے مال بہتر نہیں تھا، مجھے پتا تھا یہ سرکشی کرے گا، مستی کرے گا، قتل کرے گا، اس لیے میں اسے مال نہیں دے رہا تھا۔ اس طرح سے حارثہ انصاری نے پاک پیغمبر سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ مجھے مال چاہیے، آپ دعا کریے خدا مجھے دولت عطا فرما۔ کہا نہیں حارثہ، یہاں مسجد میں عبادتیں کرتے ہو، بہتر ہے، اس سے زیادہ کیا کرنا چاہو، کھاتے ہو پیتے ہو اور کیا چاہیے، تمہارے لیے بہتر ہے، یہاں مسجد میں دیکھو نا ہر وقت عبادت کرتے ہو۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرماتے ہیں، خدا میں پھر بھی انشاءاللہ خدا نے مجھے مال دیا تو میں چاہتا ہوں یہ فقیر جو ہے ان کو کوئی دینے والا ہونا چاہیے، یا رسول اللہ میں انہیں دوں گا، آپ دعا کریے میرے پاس مال آ جائے میں انہیں عطا کروں گا۔ رسول خدا نے دعا کی، خداوند عظیم نے اس کے لیے مال قرار دیا، حیوان خریدے، بکریاں اونٹ خریدے، مال بڑھتا گیا، اتنا زیادہ مال ہو گیا کہ حارثہ کو مدینہ سے باہر منتقل ہونا پڑا، اس کا مال مدینہ میں نہیں آ سکتا تھا، باہر جا کر کے رہنا پڑا۔ اور حالت یہ ہو گئی کہ جس وقت پاک پیغمبر کی طرف سے افراد گئے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تو حارثہ نے کہا کہ ابھی جاؤ آگے سے لے کے آؤ، پھر واپسی پہ میرے پاس آنا۔ آگے چلے گئے، جب واپس آئے پھر کہا حارثہ وہ زکوٰۃ حضور نے حکم دیا ہے، تو یہ دین سے پھر گیا۔ اس نے کہا یہ کون سا ٹیکس ہے جو لگا دیا ہے نبی نے، یہ تو وہی جزیہ ہے جو کافر دیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نام دے کر کے ہم سے وصول کرنا چاہتے ہو۔ یہ ہے مال کی محبت میں دین سے مرتد ہو گیا۔ اور بعد میں آیت بھی نازل ہو گئی کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کہتے تھے کہ اگر خدا ہمیں رزق دے تو ہم لنصدقن ولنکونن من الشاکرین، ہم صدقہ دیں گے، لوگوں کو عطا کریں گے، شکر کریں گے، وہ کفر کر گئے ہیں۔ یہ جب آیت اس کے حق میں نازل ہو گئی تو یہ بعد میں آیا تھا لے کر کے ساری بکریاں اور اونٹ یا رسول اللہ قبول فرما لیجیے، نہیں قبول فرمایا پاک پیغمبر نے۔ پھر بعد میں جو وہ آئے لوگ اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا، پہلے نے چھوڑ کے دوسرے نے قبول کر لیا۔ اور اس طرح سے ہے انسان اگر مال آتا ہے تو اس کے اندر وہ برداشت ہونی چاہیے کہ اس مال کی محبت میں انسان دین سے دور نہ ہو جائے، اس مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا خدا فرماتا ہے کہ الذین آمن، ہم یہ چار جو شرائط قرار دی ہیں مغفرت کی کہ جنت میں جگہ عطا کریں گے، وہ الذین آمنو سب سے پہلے مومن ہونے چاہیے، ایمان والے ہونے چاہیے، اور دوسرا وعامل الصالحات، وہ عمل صالح کرنے والے۔ یہ قرآن کریم میں بہت بار بار خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا کہ عمل صالح مومن ہونا چاہیے اور عمل صالح کرنے والا ہونا چاہیے۔ بار بار قرآن کریم میں خدا کیوں فرما رہا ہے؟ عمل صالح سمجھنا چاہیے۔ خدا کس چیز کو عمل صالح کہتا ہے؟ عمل صالح جس میں یہ تین خصوصیات ہونی چاہیے وہ عمل صالح کہلاتا ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ شریعت پسند کرے جس عمل کو، وہ عمل صالح بن سکتا ہے۔ شریعت اگر پسند نہ کرے ایک عمل کو،
وہ کبھی بھی عمل صالح نہیں بن سکتا ہے۔ انسان ڈاکہ مارتا ہے، چوری کرتا ہے، شریعت اسے پسند نہیں کرتی۔ کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، شریعت اسے پسند نہیں کرتی۔ ایسے سارے عمل جسے شریعت پسند نہیں کرتی ہے وہ عمل صالح نہیں بن سکے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ شریعت اسے پسند کرے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ عمل خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ عمل جب انجام دیا جائے تو صرف اور صرف خدا کے لیے، اس میں کوئی اپنی ذاتی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ بہت بڑا نیک انسان ہے فلاں کام کرتا۔ بعض لوگ نیک کام کرتے جسے شریعت پسند کرتی ہے لیکن ان کی ذات کو دخالت ہوتی ہے، اپنے لیے کرتے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے یہ اس کے مظاہر بہت زیادہ ہے۔ کوئی صدقہ دے رہا ہے تو فوٹو کھنچوائے گا، تصویریں کھنچائے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے صدقہ دیا۔ ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ لہٰذا عمل خدا کے لیے ہونا چاہیے، وہ عمل صالح ہے۔ اب اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھیں گے تو یہ عمل صالح۔ جو واجبات ہیں وہ تو کرنے ہی ہے، واجبات سے ہٹ کر کے کتنے اعمال ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اگر میں کروں گا تو یہ عمل صالح ہے، لیکن کچھ ایسے عمل ہیں جن کو عام آدمی نہیں سمجھتا کہ یہ عمل صالح ہے۔ ایک محتاج شخص مانگ رہا ہے جو واقعاً محتاج ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ محتاج ہے، اس خدا کہتا ہے اسے عطا کرو، اس کی ضرورت کو پورا کرو، یہ عمل صالح ہے جو آپ کے لیے لکھا جائے گا۔ ایک واقعہ ذکر کیا گیا، ایک مجتہد اصفہان میں ان کی قبر ہے، آیت اللہ شفتی مرحوم، سید شفتی، بہت بزرگوار اور نیک ہستی بزرگ آیت اللہ، اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جس وقت وہ پڑھ رہے تھے، درس دین پڑھ رہے تھے، تو بہت ناداری، اس وقت تھا بھی بہت کم خرچہ ملتا تھا طالب علم کو، تو بہت بھوک، مسلسل کچھ نہیں تھا خریدنے کے لیے۔ ایک دن ایک شخص نے آ کر کے حجرے میں تھوڑے سے پیسے دیے کہ یہ سید آپ کے لیے پیسے ہیں، آپ اسے اپنی ذات پہ خرچ کریے۔ لے کر کے آئے کہ میں اس کے ذریعے سے کچھ تھوڑا سا گوشت خریدوں، آج گوشت کھاتے ہیں۔ گئے قصاب کی دکان پر، تھوڑا سا گوشت ان پیسوں کا آیا، لے کر کے آ رہے ہیں، راستے میں دیکھا ہے کہ ایک ماتا جانور کتیا جو ہے وہ ہے پل کے نیچے، اور اس کے بچے اس کے سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور بھوک سے وہ نڈھال ہے اور بچوں کو بھی غذا نہیں مل رہی۔ اس سید نے سوچا کہ میں خود نہیں کھاتا ہوں، یہ جانور زیادہ مستحق، لہٰذا پاس گئے، جا کر پاس بیٹھ کر کے، کیونکہ اس کے پاس یہ بھی طاقت باقی نہیں بچی تھی کہ وہ اٹھ سکتی اپنی جگہ سے، پاس بیٹھ کر کے تھوڑا سا جو بھی گوشت تھا وہ اس کو ایک ایک کر کے کھلا دیا، اور ان کے سامنے ہی انہوں نے دیکھا کہ وہ بچوں کو دودھ ملنا شروع ہو گیا۔ تو جب وہ بچوں نے دودھ پی لیا تو کتیا نے ان کی طرف ایک نگاہ سے دیکھا اور سر اٹھایا، انہیں محسوس ہوا کہ یہ میرے لیے دعا کر رہی ہے بارگاہ خدا۔ واپس آئے، 2 دن کے بعد وہ بھوکے سو گئے، آ کر 2 دن کے بعد خبر آئی کہ شفت جو آپ کا شہر تھا وہاں کا ایک خیر شخص مرتے ہوئے آپ کے نام وصیت کر گیا ہے کہ ان کے مال کا 3 حصہ آپ کو دے دیا۔ اتنا زیادہ مال تھا کہ اس کے ذریعے سے آپ نے اصفہان میں مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، خیریہ امور جاری کیے، یہاں تک کہ اتنا پیسہ تھا اور اتنے آپ نے کام کیے خیر کے کہ ناصر الدین قاجار کا بیٹا جو اصفہان کا گورنر تھا، اس کے پاس کوئی شخص کیا کہ میری مدد کرو، میں بھوکا ہوں، پیسے نہیں ہے۔ اس نے کہا دنیا چاہتے ہو تو سید کے پاس جاؤ، آخرت چاہتے ہو تو سید کے پاس جاؤ۔ یہ عمل صالح تھا۔ خداوند عظیم اگر خدا کے لیے انجام دے تو یہ عمل صالح ہے۔ خدا نے کتنا اجر دیا اسے ایک عمل صالح، جسے عام شخص نہیں احساس کرتا کہ یہ میں جو کر رہا ہوں یہ عمل صالح ہے بارگاہ خدا میں، لیکن خداوند عظیم نے اسے لکھا۔ بعض دفعہ آپ خدا کے لیے باہر نکلتے ہیں، آپ کا یہ باہر نکلنا عمل صالح ہے۔ خدا کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، بے شک وہ کام نہ ہو سکے جس کے لیے آپ نے قدم اٹھایا، لیکن خدا کے لیے عمل صالح ہے۔ تشییع جنازہ کرنی ہے، ایک عالم دین دنیا سے چلے گئے، حضرت آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی جیسی شخصیت، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کے تشییع جنازہ میں جاتے ہیں، یہ عمل صالح ہے۔ ایک ایک قدم بارگاہ خدا میں عمل صالح شمار ہو۔ خدا قرآن میں کہتا ہے
کہ مسلمانوں کا لشکر جاتا ہے جنگ تبوک کے لیے، اور بہت دور تھا، واضح ہے 700 میل دور تھا مدینہ سے، سرحد روم کی سرحد پہ یہ جنگ پیش تھی، چونکہ خبر ملی کہ رومی حملہ کرنا چاہتے ہیں اسلام پر، لہذا حضرت نے پہلے سے لشکر تیار کیا، اور وہ دن بھی بڑے عجیب تھے، ایک تو گرمی کے دن، دوسرا کھجوریں اترنے کے دن تھے، بڑا مشکل تھا مسلمانوں کے لیے جانا، کتنی بڑی آزمائش تھی، 700 کلومیٹر دور جانا اور زن و بچہ کو چھوڑ کے جانا ہے، ضروریات تھی یہاں پر، اور یہ وہ جنگ ہے جس میں پاک پیغمبر مولا علی کو بھی نہیں لے کے گئے، خود شریک ہوئے لیکن مولا علی کو نہیں لے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ 2-3 مہینے تو صرف جانے پہ لگنے تھے، علی کا مدینہ میں ہونا ضروری تھا۔ خود ارشاد فرمایا علی یہ مدینہ آپ کے یا میرے بغیر اصلاح نہیں رہ سکتا ہے بھائی، آپ کو رہنا ہوگا یہاں پر۔ منافقین نے باتیں شروع کر دی، پاک پیغمبر لشکر لے کر کے نکلے، منافقین نے باتیں شروع کر کے کی، علی آپ کو کیوں نہیں پیغمبر ساتھ لے گئے؟ ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تھے، منہ بند کرنے کے لیے جا کر کے پیغمبر سے علی نے عرض کیا یا رسول اللہ لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، علی آپ کو مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھی۔ یا علی یا علی، آپ میرے بعد جانشین ہے اس امت میں، آپ خلیفہ خدا ہیں اس امت میں میرے بعد۔ ہارون یا ہارون اخلفنی فی قومی، موسیٰ نے یہی کہا تھا، ہارون میں جا رہا ہوں، طور کے اوپر خدا نے بلایا، اخلفنی فی قومی، اس قوم میں میرے جانشین بن کے رہے۔ پیغمبر نے فرمایا علی میں باہر جا رہا ہوں، کتنے مہینوں کے لیے جا رہا ہوں، یا آپ رہیں یا میں رہوں اس شہر میں، لہذا علی آپ یہاں پہ رہیں گے، ہم چلے جاتے ہیں۔ یہ جنگ ہے جو ہوئی نہیں تھی، لشکر گیا، رومیوں کو جب خبر ملی کہ اسلام کا لشکر آ رہا ہے، خدا نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا اس لشکر اسلام، وہ پیچھے ہٹ گئے، لہذا پاک پیغمبر وہاں سے سرحد سے واپس آ گئے، جنگ نہیں ہوئی۔ واپس آئے لوگوں نے، منافقین نے باتیں بنانا شروع کر، کیا فائدہ ہوا؟ بڑی جنگ کرنے گئے تھے، گھر کو چھوڑ کے گئے تھے، کیا کر کے آئے ہو؟ نہ کوئی تیر چلایا، نہ کسی کافر کو مار، یہ کون سی جنگ کر کے آئے ہو؟ یہ جب ہوئی خداوند عظیم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا یصیبہم، یہ جو گئے ہیں لا یصیبہم ظما ولا نصب ولا مخمصت، اس سفر میں جو بھی پیاس آپ کو پہنچی، جو بھی بھوک لگی ہے، جو بھی تھکاوٹ ہوئی ہے، اور ولا یطعون موطئا، یہ جو تم نے قدم بڑھائے، یغیظ الکفار، جس سے کفاروں کے دل میں ایک غم و غصہ پیدا ہوا، ولا ینالون من عدو نیلا، اگر کسی کو کوئی دشمن کی طرف سے تکلیف پہنچی ہے، یہ سب جو کچھ بھی کیا ہے تم نے، کتب لہم بہی عمل صالح، ان میں سے ہر ایک چیز ان کے لیے عمل صالح کراتی ہے خدا۔ اس سفر میں پیاس رہے، خدا کے لیے سفر تھا، یہ پیاس بھی عمل صالح ہے۔ اس سفر میں بھوکے رہے، یہ بھوک بھی عمل صالح۔ اس سفر میں تھکاوٹ ہوئی، یہ تھکاوٹ بھی عمل صالح ہے۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، پتہ نہیں پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا۔ یہ سورہ توبہ میں خداوند عظیم قرآن میں فرما رہا ہے کہ اس سفر میں یہ 5 چیزیں پیش آئی ہیں، یہ ہر ایک چیز تمہارے لیے عمل صالح قرار دی۔ خداوند عظیم اس طرح سے عمل صالح کہتا ہے کہ یہ تم عمل صالح کرو۔ عمل صالح کے نتیجے میں خداوند عظیم کہتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو شخص بھی اللہ پہ ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، خداوند عظیم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا، یکفر عنہ سیئات، خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ تم عمل صالح کرو صرف خدا کے لیے، خدا کہتا ہے میں گناہوں کو معاف کر دوں۔ تم عمل صالح کرو، خدا کہتا ہے میں تاریکیوں سے نور کی طرف تمہیں خارج کروں۔ تم عمل صالح کرو۔ یہ آیت بھی پڑھی وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو مرد و عورت عمل صالح کرتے ہیں ایمان کی حالت میں، ہم انہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، جس زندگی میں ذرہ برابر بھی تاریکی نہیں، گناہ نہیں ہے،
पाकीज़ा तय्यब व ताहिर जिंदगी, उनका बोलना पाकीज़ा है, उनका चलना पाकीज़ा है, उनका देखना पाकीज़ा है, उनका सुनना पाकीज़ा है। खुदा कहता है इस तरह से करार दे। और फिर जब आखिरत में मेरे पास आ जाओगे, कहता है वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, फिर हम आपके अमल पर आपको बेहतरीन अजर अता करेंगे। वहां फरमाया निअमा अजरुल आमिलीन, अमल करने वालों का अजर कितना जबरदस्त है जो मैं उनको देने वाला हूं। यहाँ पे फरमाया वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, हम आपके अमल के ऊपर आपको बेहतरीन अजर अता। खुदा बंदा पाकीज़ा जिंदगी, बेहतरीन अमल का वादा किस खातिर? ये बंदा सिर्फ अमल करे और ईमान साले, अमल साले और ईमान लेकर। खुदा बंदे अजीम जैसे चाहता है वैसे मान, ये हो जाएगा ईमान। ईमान में ये शर्त है, खुदा जैसे मनवाना चाहता है वैसे माना जाए, अपनी मर्जी जर्रा बराबर भी बीच में शामिल नहीं होनी चाहिए। खुदा अगर कहता है कि सुबह की 2 रकत पढ़ो तो 2 रकत पढ़ो, 3 रकत या 4 रकत कर दोगे तो जिक्र उसी का ज्यादा हो। आप कहो 4 रकत सुबह की पढ़ता हूं, जिक्र तो खुदा का होगा। जो 4 रकत पढ़ोगे, रुकू करोगे, सुजूद करोगे, तशahहुद पढ़ोगे, सब जिक्र खुदा है। लेकिन कहता है ये काबिल कबूल नहीं, ये ईमान खत्म करेगा, ना कि आपको ईमान अता करेगा। क्यों? इसलिए कि वो कहता है जैसे मैंने कहा था ना, आपकी जिम्मेदारी थी वैसे मानना, जरा बराबर भी अपनी मर्जी उसमें शामिल नहीं करनी है, तब कहा जाएगा ईमान। खुदा कहता है कि जिसे मैंने कहा वली मानो, उसे वली मानो तो मोमिन बन सकोगे। ईमान तब आ सकेगा जब उसे मानो जिसे मैंने कहा है। वली अपनी तरफ से न बनाना, इमाम अपनी तरफ से न बनाना, जिसे मैंने कहा है उसे मानो, तब ईमान आएगा। लिहाजा किसी चीज में भी ये ईमान की शर्त, वो अमल साले हो गए। अब आपको नतीजे में अंजाम के तौर के ऊपर दुनिया में रहोगे, पाकीज़ा जिंदगी मिलेगी, आखिरत में जाओगे तो रूह खुदा की बारगाह में जब पेश की जाएगी। हदीस है कि कोई शख्स दुनिया से जाता है, उसकी रूह को फरिश्ते ले जाते हैं खुदा की तरफ। बाज रूहों के लिए आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं, खुदा तक पहुंचती है। बाज रूहों के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलते हैं, वापस कर दिया जाता। अमल भी इसी तरह से, जो आप अमल करते हैं ये फरिश्ते ले जाते हैं बारगाह खुदा में। बाज आमाल के लिए दरवाजे खुल जाते हैं, खुदा तक पहुंच जाते हैं। बाज आमाल के लिए दरवाजे नहीं खुलते हैं, रद्द कर दिए जाते, वापस कर दिए जाते हैं। कुरान कहता है सूरह फातिर में, इलैहि यसअदु अल कलिमु तय्यिब, आपके आमाल खुदा की तरफ बुलंद होते हैं। लेकिन एक चीज है, एक शर्त है, वल अमलु सालिह यरफअु, एक अमल साले ऐसा है जो आपके आमाल को उठाकर खुदा तक पहुंचाता है। वो अमल साले अगर होगा तो हर अमल बारगाह खुदा में कबूल हो जाएगा, और वो अमल साले है विलायत अली इब्न अबी तालिब। या अली या अली, खुदा जो कह रहा है कि एक अमल साले ऐसा है जो आपके हर अमल को उठा कर ले जाता है बारगाह खुदा, वरना अमल बारगाह खुदा में नहीं पहुंचेगा जब तक वो अमल साले उसको उठाने वाला नहीं होगा। एक शख्स है, मर जाता है, फरिश्ते उसकी रूह को ले जाते हैं, आसमानों के दरवाजे नहीं खुलते। फरिश्तों ने सवाल किया खुदावंद से, खुदावंदा ये इतना नेक था कि ये पूरी फजा हमें इसके अमल से भरी हुई नजर आ रही है। देखिए, जिसे अमल साले कहा जाता है, सदका है, इन्फाक है, हज है, उम्रा है, नमाज है, रोजा है, ये सब अमल साले है। खुदावंदा इसने सब किए हुए, सदकात बेपना की, नमाजें हैं, उम्रे हैं, ये सब तेरी बारगाह में इसने पेश किए, फिर भी आसमानों के दरवाजे नहीं खोले। खुदा ने इरशाद फरमाया, ये जितने अमल तुम्हें इसके नजर आ रहे, इतने अगर और भी होते तब भी इसे कबूल न किया जाता, इसलिए कि ये अमल कर रहा था और इसका दिल वली की विलायत से खाली है। कोई फायदा नहीं देंगे ये अमल। खुदा ने भी यही इस आयत में इरशाद फरमाया,
یہ جو سورہ نحل کی 97 نمبر آیت میں نے تلاوت، خدا یہی فرماتا من عامل صالحا من ذکر او انثى، شرط کیا لگائی ہے؟ وہو مومن، عمل کرنے والا مومن ہونا چاہیے، یعنی عمل بھی صالح ہونا چاہیے۔ بس عمل صالح پتہ چل گیا کہ خدا کسے کہتا ہے، شریعت پسند ہونا چاہیے، انسان کی نیت خدا کے لیے ہونی چاہیے، عمل کو باطل نہ کرے۔ تیسری چیز خصوصیت، عمل کرنے کے ساتھ اسے باطل نہ کرے۔ ہوتا ہے بعض دفعہ انسان عمل تو کرتا ہے لیکن خود ہی اسے ختم کر دیتا ہے، یہ کام نہ کرے۔ خدا کہتا ہے صدقہ دیتے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، صدقہ دیکھ کر کے اس کے اوپر احسان جتلاؤ گے نا تو صدقہ باطل ہو جائے گا۔ جسے دیا ہے اوپر سے احسان جتانے لگو کہ میں نے تمہاری مشکلات حل کی، لہذا تشکر کی مثلا توقع کرنا کہ یہ میرا شکریہ ادا کرے گا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے انسان کے دل میں، بلاخر انسان ہے وہ سوچتا ہے کہ میں نے جب اس کے لیے اتنا کام کیا تو اسے میرا شکر تو ادا کرنا چاہیے۔ نہیں، آپ نے اس کے لیے کیا ہی نہیں ہے، آپ نے خدا کے لیے کیا ہے، اور وہ تو اجر کا وعدہ دے رہا ہے آپ کو کہ آپ میرے لیے کریں میں تمہیں اجر دوں گا، اور اجر بھی عجیب ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ بے احسن ما کانوا یعملون، تمہارے عمل سے بڑھ کر کے بہترین اجر میں تمہیں عطا کروں گا۔ وہ کریم ہے، وہ اپنے حساب سے دیکھ، ہمارے عمل کو نہیں دیکھتا۔ آپ کا عمل ایک لحظے کا ہوتا ہے لیکن ثواب وہ بے پناہ ذکر کرتا ہے۔ ایک حدیث ہے امام حسن علیہ السلام روحی لہ الفدا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے آ کر کے عرض کیا ابن رسول اللہ میں مقروض ہوں، اتنا قرض ہے، آپ اگر مدد کر دیں گے تو میرا قرض ادا ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ تیرا قرض ادا ہو سکے، لیکن میں ایک کام تمہارے لیے کر سکتا ہوں، تمہارے ساتھ جاتا ہوں، اس سے بات کرتا ہوں جس کا قرض ہے، وہ کچھ ٹائم کی مہلت دیتے، پھر ہم اس کو قرض ادا کر دیں گے۔ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ یہ بھی کر دیں گے تو یہ احسان عظیم ہوگا۔ حضرت احرام اعتکاف سے اٹھے اور ساتھ تشریف لے کر جا کر اس شخص سے بات کی۔ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ آپ تشریف آ گئے، جتنا مرضی ہے تاخیر کر لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ واپس جب آئے نا اعتکاف، اب لوگوں نے باتیں کی یا ابن رسول اللہ آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، آپ کیوں یہاں سے اٹھ کر کے گئے؟ اعتکاف سے مگر کوئی اٹھ سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے جد کا یہ ارشاد گرامی ہے۔ جد نے ارشاد فرمایا من سعی فی حاجت اخی المومن، اگر کوئی شخص اپنے مومن بھائی کی حاجت روائی کے لیے کوشش کرتا ہے، خداوند عظیم اس ایک کوشش کے نتیجے میں اسے 9000 سال عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ ایک ناچیز عمل ہے، کرنے والا سمجھے کہ میں نے ایک لحظے میں کیا کر لیا ہے خدا کے لیے، نہ، خدا پسند کرتا ہے۔ آپ جب کسی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں خدا اسے پسند کرتا ہے، خدا خوش ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرو، اس کے کام آ جاؤ، میں تمہیں اجر عطا کروں گا۔ یہ بے پناہ اجر ہے۔ فرمایا 9000 سال عبادت کا ثواب۔ وہ کیسی عبادت؟ 9000 سال کیسے؟ جس میں دن میں روزہ ہو اور رات کو قیام عبادت خدا میں گزرے، ایسے 9000 سال کا جو ثواب ہے وہ عطا ہوگا صرف اس ایک کام کے لیے جو آپ نے کسی مومن کی۔ یہ ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہترین اجر ہم عطا کریں گے۔ دے بھی سکتا ہے، اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں جو چاہے عطا کر سکتا ہے۔ عجیب عجیب خداوند عظیم نے عطا کی ہے، تاریخ شاہد ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے تصور کرنا، خدا عطا کر دے۔ اس کے لیے اس کی طاقت اور قدرت میں تو کوئی محدودیت نہیں ہے کہ وسائل نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ وسائل نہیں ہے، نہیں، وہ جب چاہے جس کے لیے جو چاہے عطا کر سکتا ہے۔ نہ وقت کی محدودیت، فلاں پھل دینا چاہتا ہے، پھل کا موسم نہیں ہے، یہ ہمارے لیے محدودیت ہے، اس پھل کا موسم نہیں ہے۔ خدا کے لیے تو کوئی محدودیت نہیں، خدا وسائل کا محتاج نہیں ہے، وسائل تابع خدا ہو گئے۔ جب مرضی خدا ہو جائے گی سارے کے سارے وسائل مہیا ہو جائیں، وسائل پیدا ہو جائیں گے۔ لہذا خدا کہتا ہے آپ عمل کریے۔ بہترین سورہ والعصر میں بھی خداوند عظیم نے یہی ارشاد فرمایا ہے
کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، لوگ گھاٹے میں ہیں، انسان گھاٹے میں ہے، سرمایہ ضائع کر رہا ہے انسان، جو ہم نے اس کو عطا کیا وہ اسے ضائع کر رہا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن نہیں ہے گھاٹے میں وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل صالح کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں کتنا ضروری ہے صبر، باقی ہونا چاہیے۔ خدا کہتا ہے ہم اجر ادا کریں، اجر بھی جنت کی صورت، من عامل صالحا من ذکر او انثی۔ خدا بند عظیم ایک دوسری جگہ پہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو مرد اور عورت عمل صالح کرتے ہیں ہم ان کو جنت میں جگہ عطا کریں گے، جنت میں ہم ان کو جگہ عطا کریں گے، اور جنت میں بے پناہ انہیں رزق، یرزقون فیہا بغیر حساب، ان کو بغیر حساب کے رزق دیا جائے گا جنت میں۔ اس کو وہ کہہ رہا ہے نعم اجر العاملین، یہ بہتر اجر ہے، اس سے بڑھ کر کے اور اجر کیا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں جنت میں، جنت کا کسی کو کوئی تصور نہیں ہے۔ جنت ایک عجیب جگہ ہے جو خدا بند عظیم نے مؤمنین کے لیے خلق کی ہے۔ کہتا ہے کہ یہ جو غرفے میں ادا کروں گا، لنبوئنہم من الجنت غرفا، ہم نے جنت میں ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں غرفے، تجری من تحت الانہار، جس میں نہریں جاری ہوں۔ سورہ محمد میں وہ نہریں ارشاد فرمائی ہیں، جنت میں کون کون سی نہریں؟ فرمایا پانی ہے کبھی بھی خراب نہ ہونے والا، اس کی یہ خصوصیت۔ وہاں پہ دودھ ہے جس کا بہترین ذائقہ ہو، وہاں پہ شہد ہے، عسل ہے، شہد ہے۔ یہ نہریں ہیں جو جنت میں ہم نے قرار دی ہیں، اور پھر اس کے اطراف میں باغات ہیں، اور پھر خدا بند عظیم کا قرب ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اور خدا کی رضا کی خوشخبریاں تو سب سے بڑھ جاتی ہیں جنت میں ملنے والی۔ یہ انعامات خدا کہتے ہیں ہم نے تیار کیے ہیں وہاں پر اور یہاں پر۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ وعدے ہیں جو آخرت میں ہونے، نہ یہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں آپ کو بالکل پاکیزہ زندگی میں آتا، اللہ کے لیے کام کرو، ایمان لے آؤ، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے مانو، عمل صالح کرو، خدا کے لیے کرو، تو خدا کہتا ہے یہ سب انعام میں تمہیں عطا کروں گا۔ میں ایک بات کیا کرتا ہوں کہ پاکیزہ زندگی کا کیا تصور ہے؟ دنیا میں پاکیزہ زندگی ملے، کیسے پتہ چلے کہ یہ پاکیزہ زندگی ہے؟ اس کی کوئی مثال ہونی چاہیے۔ تو سب سے پاکیزہ ترین زندگی دنیا میں پیغمبر اکرم کی، اس سے بڑھ کر اور کوئی تصور نہیں ہے پاکیزگی کا دنیا کی زندگی کے لحاظ سے۔ پاک پیغمبر کی زندگی پاکیزہ ترین زندگی ہے۔ اب چاہے گا نا کوئی جو بھی صاحب ایمان ہے کہ اس کی زندگی پیغمبر کی زندگی کی طرح ہونی چاہیے دنیا میں پاکیزہ۔ پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں من سرہ ان یحیا حیاتی ویموت مماتی ویدخل جنت عدن غرسها ربی، جسے بھی اچھا لگے کہ مجھ محمد جیسی پاکیزہ زندگی گزارے، کامیابی کی موت کے ساتھ دنیا سے قائم، اور آخرت میں اس جنت میں داخل جو خدا نے بنائی ہے، اسے کیا کرنا ہے؟ فَلْيُوَالِ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ، وہ ولایت علی کو مانے پاکیزہ زندگی عطا ہوئے۔ یا علی یا علی فَلْيُوَالِ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ، ولایت علی کو مانو، وَلْيَقْتَدِ بِالْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ، اور جو ائمہ ہے اولاد علی سے، ان کے راستے پہ چلو، تمہیں وہ پاکیزگی عطا۔ اس کا مطلب ہے وہ مومن آپ، خدا بند عظیم نے جن کے دل میں ولایت علی ڈالی ہے کہ خدا کہتا ہے ہم ان کو اس دنیا میں پاکیزہ ترین زندگی عطا۔ یہ ہے نمونہ پاکیزہ زندگی کا جو خدا نے آپ سے دنیا میں وعدہ کیا ہے۔ پاک پیغمبر جیسی پاکیزہ زندگی، ان جیسی کامیابی کی موت کہ ذرہ برابر دل میں شبہ نہ ہو جب دنیا سے جا رہا ہو، ذرہ برابر خوف نہ ہو، غم نہ ہو دنیا کے چھوڑنے کا، بلکہ مشتاق ہو۔ کہا گیا روایات میں ہے کہ فرشتے آتے ہیں جب مومن کی قبض روح کا ٹائم آتا ہے، فرشتے آتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ پردے ہٹا دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو
یہ بیٹھے ہیں ائمہ طاہرین، پیغمبر اکرم، امام حسین، مولا امیر، یہ آپ کے منتظر ہیں، بس یہ روح قبض ہونی ہے، آپ کی ملاقات ہو جائے۔ حسن اولئک رفیقا، خدا کہتا ہے یہ بہترین رفیق، یہ تمہارے منتظر ہیں تمہاری روح۔ اس وقت بندہ مومن کہتا ہے فرشتوں دیر نہ کرو، جلدی میری روح قبض کرو۔ اس شوق کے لقاء معصومین اتنا شدت سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں ہم کوشش کرتے رہے معصومین کی زری کی زیارت کرنے کے، خوش قسمت ترین انسان شمار کرتے رہے جو معصوم کی زری تک پہنچ جاتا ہے، زیارت کر لیتا ہے، لیکن مرتے وقت جب فرشتے وہ منظر دکھاتے ہیں نا ائمہ طاہرین کا، اس وقت انسان کہتا ہے فرشتوں دیر نہ کرو، جلدی میری روح کو قبض کرو۔ یہ محبت ہے خدا بند عظیم نے جو دلوں میں ڈالی ہے، یہ محبت آل محمد ہم نے حاصل نہیں کی، خدا نے ڈالی۔ حدیث معصومین نے ارشاد فرمایا یہ محبت تمہیں عطا کی گئی، آپ نے حاصل نہیں کی، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، خدا نے یہ محبت ہے جو ہمارے دلوں میں ڈالی ہے۔ سید الساجدین نے دربار شام میں یہی خطبہ ارشاد فرمایا کہ خدا نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی اور 7 فضیلتیں بخشی ہیں۔ جو 6 چیزیں عطا کی ہیں ان میں سے چھٹی چیز تھی والمحبت فی قلوب المؤمنین، مؤمنین کے دلوں میں ہماری محبت خدا نے ڈالی۔ یہ محبت ہے جو باعث بنتی ہے کہ آج بھی ان کا غم جب یاد کیا جاتا ہے تو آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ وہ فطری محبت ہے، ورنہ اپنا بھی کوئی دنیا سے چلا جائے اور سال گزر جائے نا تو آنسو نہیں نکلتے۔ ماں باپ سے عزیز کیا ہوگا دنیا میں، لیکن مہینہ 2 مہینے جب گزر جاتے ہیں، ماں بھی دنیا سے چلی گئی، ماں جیسی عزیز ہستی دنیا سے چلی جائے، مہینہ 2 مہینے گزر جائے، آنسو نہیں نکلتے ہیں انسان کے، جتنا مرضی ہے ماں کو یاد کر لے، آنسو نہیں نکلتے۔ چاہے جائے کہ کوئی چیخے مار کر رو پڑے اپنے گزشتہ ماں باپ کو یاد کر کے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ حسین کو جب یاد کرتے ہیں تو چیخے مار کر کے روتے، چونکہ یہ فطرت میں تعلق قرار دیا ہے۔ یہ خود ارشاد فرمایا کہ خداوند عظیم نے حسین کی وہ محبت قرار دی ہے مؤمنین کے دلوں میں، لا یذکرہ مؤمن الا استعبر، کہ کوئی مومن حسین کو یاد نہیں کرتا ہے مگر رو پڑتا۔ نبی رو پڑے جب نام حسین آیا، آدم کو جب نام پیش کیے گئے 5ویں نام پہ آئے رو پڑے۔ آدم نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل کیا وجہ ہے، یہ نام حسین پہ مجھے کیوں گری آؤ؟ جبرائیل نے مصیبت سنائی، آدم ولدک ھذا، آپ کی اولاد میں سے یہ ہستی یقتل وحیدا طریدا عطشانا، اپنے وطن سے دور پیاسا اور اکیلا مارا جائے گا حسین۔ یہ وہ مظلوم ہے کہ جس کی بہنیں بھی موجود تھی، بیٹا بھی کربلا میں موجود، لیکن اکیلا مارا گیا حسین، کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ 8ویں امام نے ارشاد فرمایا یا ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین، شبیب کے بیٹے اگر کسی چیز کے لیے بھی رونا چاہتے ہو نہ تو حسین کے لیے رو۔ انہ ذبح کما یذبح الکبش، جانتے ہو حسین کیسے ذبح کیا گیا ہے؟ جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، حسین کو کربلا میں اس طرح مارا گیا۔ 30,000 افراد نے گھیرے میں لے لیا تھا حسین۔ عمر ابن سعد نے اعلان کیا تھا سپاہیوں جس کے پاس جو ہے وہ حسین کو مار۔ یہ اعلان ہونا تھا۔ چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں 30,000 افراد نے میرے بابا کو گھیرے میں لے، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے حسین کو نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں پتھر آیا اس نے حسین کو پتھر مارا، جس کے پاس تیر تھا اس نے حسین کو تیر مارا۔ 1950 زخم صرف جسم کے اگلے حصے پہ حسین کو لگے تھے، لیکن کچھ زخم ایسے تھے کہ جسے برداشت کرنا ممکن نہیں ہے۔
حرملہ نے جو تیر مارا تھا نا سینہ حسین میں، یہ 3 شعبہ تیر تھا جو اس نے حسین پہ چلایا۔ اس لعین نے یہ 4 تیر مارے تھے کربلا میں، 3 شعبہ۔ ایک تیر اس نے حضرت عباس کی دائیں آنکھ میں مارا، دوسرا تیر اس نے یتیم حسن کو مارا تھا، تیسرا تیر اس نے علی اصغر کو مارا تھا۔ یہ اتنا بڑا تیر تھا کہ اونٹ کو مارتا تھا نا، اونٹ زمین پر گر جاتا تھا، اونٹ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس ظالم نے علی اصغر کے گلے کے لیے اسی تیر کا انتخاب کیا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ تیر جب علی اصغر کو لگا، قطعہ من الاذن الى الاذن ومن الورید الى الورید، تیر نے علی اصغر کو 2 جگہ سے کاٹا، ایک علی اصغر کے گلے کو کاٹا، ایک علی اصغر کے ایک کان سے دوسرے کان کو کاٹا۔ عجیب حالت ہو گئی علی اصغر کی۔ فانقلب الصبی علی ید الحسین، علی اصغر تڑپ کر حسین کے ہاتھوں پہ الٹا ہو گیا۔ اب حسین نے جب یہ منظر دیکھا خود بھی برداشت نہ کر سکے، زمین پر بیٹھ کر خدا سے کہا بار الہ، میرا علی اصغر پہ آسا مارا گیا۔ خدا نے آواز دی، حسین میں نے علی اصغر کی پیاس کا بندوبست کر دیا ہے۔ اس لعین نے 4تھا تیر حسین کے سینہ میں مارا ہے۔ جانتے ہو جب یہ تیر سینہ حسین میں لگا، حسین نے کوشش کی اس تیر کو آگے سے کھینچنے کی، حسین کھینچ نہ سکے، زمین کے ساتھ دبا دیا۔ اپنی پشت سے حسین نے تیر نکالا اور خون حسین بہنا شروع ہوا، ہاتھوں پر لے کر چہرے پہ مل لیا اور ہاتھ ڈال کے جتی، اور میں اسی طرح اپنے نانا سے ملوں گا، نانا تیری امت نے تیرے حسین کہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ صدقہ محمد و آل محمد، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ مومنین کا حضور اور مجلس اور آنسو سب اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔